اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر شاہ فیض التلمیذ انسٹیٹیوٹ کے تحت صحیح بخاری کتاب البیوع کی ریکارڈنگ پہلے کروا چکا ہوں الحمدللہ بفضلہ و منہ و کرمہ۔ صحیح بخاری کا ایک اور اہم ترین باب جس کی ہر زمانے میں عام لوگوں کو، علماء کو، دین کے طلباء کو بہت زیادہ ضرورت رہی، آج بھی اس موضوع کی اسی طرح اہمیت ہے۔ ہمارے پیش نظر ہے کتاب الرقاق، یہ صحیح بخاری کا چیپٹر نمبر 81 ہے۔ کتاب الرقاق، رقاق بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے رحم دلی یا نرم دلی، یا دلوں کو نرم کرنا، رحم دلی کی طرف لے کر آنا۔ یہ جو باب ہے کتاب الرقاق، اس کے پیش نظر عمومی طور پر صرف امام بخاری رحمہ اللہ ہی نہیں بلکہ دیگر محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں اس موضوع کو جگہ دی، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الزہد والرقاق کے نام سے 20 ابواب اور 75 احادیث بیان کی۔ اسی طرح جامع ترمذی میں کتاب الزہد کے عنوان سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے 64 ابواب اور 111 احادیث کو بیان کیا، اور اسی طرح امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ میں تقریباً کتاب الزہد کے عنوان سے 39 ابواب اور 241 احادیث کو بیان کیا۔ اس نام سے سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں ہمیں کوئی باقاعدہ چیپٹر نہیں ملتا، لیکن جن موضوعات کو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق یا کتاب الزہد کے عنوان سے ڈسکس کیا ہے، وہ موضوعات ہمیں سنن ابی داؤد میں بھی اور سنن نسائی بلکہ احادیث کی دیگر تمام کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ عمومی طور پر محدثین نے رقاق یعنی رقت، رقیق، نرم دلی، رحم دلی، اس عنوان کے تحت سب سے زیادہ جس کو اہمیت دی، ایسی احادیث کو بیان کیا جو دلوں کو نرم کرتی ہے۔ اسی طرح آخرت کے جو مناظر ہیں، آخرت کے جو مراحل ہیں، انسان کے جیسا سانس ختم ہوتا ہے وہاں سے لے کر جنت جہنم تک، یہ جتنے بھی 7-8 مراحل ہیں، ان مراحل کو ان محدثین نے بیان کیا۔ گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ دلوں کو نرم کرنے میں سب سے زیادہ جو موضوع اہم کردار ادا کرتا ہے وہ ہے آخرت کا موضوع یا عقیدہ آخرت، جس کو ہم نے سرسری سا ایک ٹاپک سمجھا ہوا ہے یا زبانی کلامی ہم نے اس پر ایمان رکھا ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقیدہ آخرت صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ پریکٹیکلی ایک ایمان رکھنے والی کیفیت ہے، جس پر ہم انشاءاللہ العزیز آگے چل کر آپ لوگوں کے سامنے بات کریں گے۔ تو کتاب الرقاق کے بنیادی جو اہداف ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دلوں کی اصلاح، اسی طرح دلوں کو نرم کرنا، اسی طرح فکر آخرت۔ یہ آخرت ایسا عقیدہ ہے جو انسان کے عقائد کے ساتھ ساتھ اگر عبادات بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو عبادات میں خشوع اور خضوع والی کیفیت آ جاتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ آخرت معاملات کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو انسان کی جو روٹین لائف ہے، جو روزمرہ شب و روز کے جو معمولات ہیں، اس میں انسان کے اندر ایک خود احتسابی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ آخرت انسان کے اخلاقیات کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق جو ہے وہ اختیار کرنے میں اور اپنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کتاب الرقاق یعنی اخروی فلاح کس بات میں مضمر ہے وہ بیان کرتی ہے۔ اسی طرح ایک ٹاپک اور
یہ دنیا کی بے ثباتی، یعنی دنیا حقیر ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، دنیا کو فنا ہے، اس امر کا بیان۔ اور اس میں سب سے اہم جو چیز ہے جس کا ذکر آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنے کچھ ابواب کے ضمن میں کریں گے اور وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ دنیا اور آخرت کا کمپیریزن کرتے ہوئے دنیا کا صحیح تصور کیا ہے اور آخرت کا تصور کیا ہے۔ کتاب و سنت میں جس دنیا کو حقیر کہا گیا، دھوکہ کہا گیا، فراڈ کہا گیا، جھوٹ کہا گیا، وہ دنیا کون سی ہے یا وہ تصور کون سا ہے؟ اور اسی طرح جس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں طلب کرنے کا حکم دیا، جس میں حسن کی بات ہے، جس میں خوبصورتی کی بات ہے، وہ دنیا کون سی ہے یا دنیاوی تصور کون سا ہے؟ اس کا آخرت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس پر انشاءاللہ العزیز ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ سر دست میں ایک تھوڑا سا تاریخی تجزیہ جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس عنوان سے ہمارے ابتدائی صدیوں میں جن محدثین نے، ہمارے اسلاف رحمہم اللہ نے اس عنوان سے کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ، میں آپ کے سامنے ایک سرسری سا ایک بطور بس چند نام آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ میرے قابل احترام سامعین اور سامعات میں سے جو اس موضوع پر زیادہ دلچسپی لیتا ہے، مزید کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ 181 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، کتاب الزہد کے عنوان سے انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ امام معافی بن عمران الموصلی 185 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، کتاب الزہد کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی۔ امام وکیع بن الجراح 197 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، کتاب الزہد کے نام سے انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی۔ امام اسد بن موسیٰ 212 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، کتاب الزہد کے عنوان سے انہوں نے کتاب لکھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جن کی کتاب الزہد بہت مشہور ہے، امام احمد بن حنبل 241 میں فوت ہوتے ہیں۔ امام حناد بن سری 243 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، کتاب الزہد کے عنوان سے انہوں نے بھی کتاب لکھی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ 275 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، کتاب الزہد کے نام سے انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی۔ امام ابن ابی الدنیا جو کثیر التالیفات یا بہت زیادہ کتابیں لکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کی کتاب الزہد ایک ہے، 281 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے الزہد الکبیر کے نام سے کتاب لکھی، 458 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ اسی طرح فضیل بن غزوان 195 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، ان کی بھی اس عنوان سے کتاب ہے۔ محمد بن احمد عسال 249 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، ان کی بھی کتاب الزہد کے نام سے کتاب موجود ہے۔ حافظ عمر بن احمد 385 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، ان کی بھی اس نام سے کتاب موجود ہے۔ ابو القاسم خلف بن القاسم 393 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کتاب الزہد کے عنوان سے کتاب لکھی۔ عبد الحق بن عبد الرحمن 581 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، ان کی بھی ایک کتاب ہے کتاب الزہد کے نام سے۔ اور زہد کے جو موضوعات ہیں، اگر میں پچھلی تمام کتابوں کو جمع کرنا چاہوں اور میں اپنے سامعین اور سامعات سے یہ کہنا چاہوں کہ آپ تمام کتابوں کو پڑھنے کے بجائے صرف ایک کتاب کو اپنے مد نظر رکھ لیں تو آپ تمام کتابوں سے مستغنی ہو جائیں گے، وہ ہے حافظ منذری رحمہ اللہ جو کہ 656 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، ان کی کتاب ہے ترغیب و ترہیب۔ امام منذری رحمہ اللہ نے اس عنوان سے تقریباً تمام موضوعات کا احاطہ کیا۔ یہ تو تھا ایک تاریخی پس منظر۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دلوں کو نرم کرنے والا ہمارے اس پہلی تعارفی نشست کا آخری حصہ جو ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ گو ہمارے محدثین نے آخرت اور کچھ بڑے قیمتی نسخے بتائے ہیں کہ کیسے دل نرم ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دلوں کو نرم کرنے کے حوالے سے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید، جس کا اللہ تعالیٰ پر کما حق ہو جیسا کہ ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ویسا ایمان ہے تو یقین کیجئے یہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے مجرب اور مشاہد چیز ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔
اسی طرح یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الآن فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، وہ تمہیں آخرت کی یاد کرواتے ہیں۔ انسان جب قبر کو دیکھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبر پر اتارتا ہے، تو اس کے سامنے یہ سارے مناظر دوبارہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح بیماری کی کچھ کیفیات، انسان بیماری میں بڑا نرم دل ہو جاتا ہے، توبہ اور استغفار کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب الرقاق کے عنوان سے ہمارے سامنے جو ٹاپک ایک ڈسکس کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کل اس میں 53 ابواب بیان کیے ہیں اور 193 احادیث اس میں موجود ہیں، اور ہم ان احادیث کو کوشش کریں گے جس ترتیب سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان احادیث کو 193 احادیث کو بیان کیا، ہم اس ترتیب سے بھی سم ٹائم نہ چل سکیں، ہم موضوعاتی طور پر چلیں گے۔ جیسا کہ آج ہم اپنی پہلی نشست جو ہوگی ہماری باقاعدہ آغاز جب کریں گے، تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ابواب جس میں دنیا اور آخرت کا تصور پیش کیا گیا ہے، وہ ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے۔ اور یہ جو ابواب ہیں یہ تسلسل کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ کچھ ابواب شروع کے ہیں، کچھ گیپس کے بعد کچھ ابواب چھوڑ کر پھر کچھ ابواب ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ موضوعاتی اعتبار سے ان موضوعات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں اور ایک نشست میں ہم ایک موضوع کو مکمل کر سکیں۔